آج لوگوں نے یزید اور اس کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے لعنت اللہ, کوئی کہہ رہا ہے رحمت اللہ. اس کا ہماری اولی زندگی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اور چلو ایک دفعہ اپنی رائے بیان کر دو, بس اب ٹاپک ختم کرو. اب دوسرے ٹاپک پر ہر دفعہ بس بعض لوگوں کو ہے کہ وہی پوری زندگی ہے اسی میں کھپا دی انہوں نے. میں کہتا ہوں یوں بولو حضرت حسین کے قاتلوں پہ لعنت, ختم. جس پہ بھی جو ہوگا جا کے ٹھا کر کے لگ جائے گی, اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع کرو, کوئی اور بات کرو. لیکن نہیں, بس وہی. اور حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھی ایک دفعہ بھیج دو, بار بار روز 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 روز. اگر آپ کہو کہ یہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ ہے, تو کسی سے محبت کا طریقہ کہ اس کے قاتلوں یا اس کے ظالم پر بار بار لعنت کی جائے, تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, ان کو آرے سے قتل کیا گیا. تو روزانہ آپ بولو حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت, روزانہ یہ بیان کرو. یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا, انہوں نے تو ظلم کر لیا. روزانہ حضرت یہودیوں پہ, حضرت عیسیٰ تو روح اللہ تھے, کتنی بڑے مقام تھا ان کا. تو پھر آپ کا لعنتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی کام رہے گا. تو اس لیے اپنی پریکٹیکل لائف کو ترجیح دو. تلک امۃ قد خلت لہا, حضرت حسن حسین جنت کے سردار ہیں, اللہ نے ان کو اچھا ٹھکانہ دے دیا, اور اللہ ان کے قاتلوں کو قیامت میں انشاءاللہ چھوڑے گا نہیں. صحیح ہے نا؟ آپ کے جو انتقام اور بغض کی آگ ہے, اللہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. تو اب آپ اپنے کام میں لگو. سمجھتے ہو قرآن و سنت میں جو حکام ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان تین چیزوں کو فوکس کرو. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ, علم تین چیزیں ہیں. آیۃ محکمۃ, یعنی متشابہ نہیں ہو آیت, محکم آیت ہو. او سنت قائمۃ, ثابت شدہ سنت, موضوع من گڑت روایتیں نہ ہو. او فریضۃ عادلۃ, وہ حکم جو انصاف کرنے والا, یعنی اللہ کے حکم تو سارے عادل ہی ہوتے ہیں نا, یہ قید اتفاقی ہے. وما کان سوا ذلک فهو, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اضافہ ہے, یعنی دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. ٹائم ویسٹنگ ہے.